تو سنیو ایک سوال میرا یاد کر لو، جب کوئی آپ سے پوچھے کہاں لکھا ہے میلاد مناؤ تو ان سے آگے کہنا کہاں لکھا ہے نہ مناؤ۔ حضرت جی کہتے ہو کہ عید نہیں منانا چاہیے، بتاؤ منع کی کہاں دلیل ہے؟ دلیل خود نہیں دیتے، ہم سے پوچھتے منع کی کہاں دلیل ہے؟ ہم دیں گے منع کی دلیل، لیکن یہ بھی تو بتاؤ دن میں اللہ نے کتنے وقت کی نمازیں مقرر کی ہے؟ جی 5 وقت کی نمازیں مقرر کی ہے نا۔ ثواب کی نیت سے تم کل سے اپنی مسجد میں 5 وقت کی نمازوں کی بجائے 6 وقت کی نمازیں ایجاد کر کر بتاؤ، کر سکتے ثواب کی نیت سے؟ پھر تمہاری عوام بتائے گی کہ تم وہابی ہو گئے، یعنی تمہاری عوام تمہاری مخالفت کرے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو کتاب و سنت کے پروانے، ہمیں تو دلیل چاہیے، اور تم کہتے ہو منع کہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر 5 کی جگہ 6 وقت کی نمازیں پڑھو۔ اللہ نے تو 50 وقت کی نمازیں مقرر کی تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بنے، مشورہ دیا اور تخفیف کرتے 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 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ تم 50 وقت کی نمازیں ایجاد کر کر بتاؤ، تم بتاؤ تو صحیح، پھر تمہاری عوام تمہارا کیا حشر کرے گی یہ تم بھی نہیں جانتے۔ فجر کی کتنی رکعتیں بھائی فرض؟ کتنی؟ ان سے کہو کہ ثواب کی نیت سے 3 رکعتیں پڑھ کر دکھا دے، ثواب کی نیت سے 4 فجر کی رکعت پڑھ کر دکھا دو، ہوگا؟ منع کی تو دلیل نہیں ملے گی، پھر ملے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ابھی بات لاؤں گا منع کی دلیل پر۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 3 سجدے کر کر دکھاؤ۔ ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں؟ جب سجدے 2 کرتے ہو تو ثواب کی نیت سے رکوع 2 کر کر دکھاؤ، دکھاؤ گے؟ وضو میں آزاد ہوتے ہو، تم بالٹی بھر پانی اپنے اوپر سے لڑکار کر کہہ دو کہ میرا وضو ہو گیا، کر سکو گے؟ جنازے کی نماز کے لیے اذان دے سکو گے؟ منع کی دلیل کہاں ہے جی؟ منع کی دلیل ہم سے پوچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بتائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بات آئی سمجھ میں؟ جو کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے دین میں تو وہ مردود ہے۔ یہ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 3 رکعت پڑھنا مردود ہے، 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کرنا، 1 رکوع کی جگہ 2 رکوع کرنا، وضو کی جگہ بالٹی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اور اللہ نے دین مکمل کر دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ منع کی دلیل یہی تھی کہ جتنا مکمل کیا گیا اسی پر عمل کر لو، اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے۔ جتنا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کر لو، یہ حب رسول کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رکعتیں فجر کی 2 سے 3 نہیں ہو سکتی، جب سجدے رکعت میں 2 سے 3 نہیں ہو سکتے، جب 1 رکعت میں رکوع 1 سے 2 نہیں ہو سکتا، تو عید 2 سے سال میں 3 کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سالانہ 2 عیدیں بتائی۔ نہیں جی جمعہ کی بھی عید ہے نا۔ اب دیکھو کہیں نہ کہیں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، ہفتے واری عید المومنین، سالانہ کتنے عیدیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر، تیسری عید سال کی کوئی بتا دو جس کا اہتمام صحابہ اکرام نے کیا ہو، سب سے پہلے ہم کو پاؤ گے، لیکن قیامت کی صبح تک نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی ولادت منائے، ہم بھی ولادت مناتے ہیں۔ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ہم کیوں نہیں مناتے؟ ابو بکر کل قیامت کے دن اگر اللہ کہہ دے جنہوں نے عید منائی ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائے اور جنہوں نے نہیں منائی ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائے، تو جنہوں نے منائی ہے ان میں کون کھڑا ہوگا سب سے آگے؟ جن کی یہ دلیل لیتے ہیں ابو لہب کھڑا ہوگا، ان کے پیچھے فاطمی شیعہ کھڑے ہوں گے،
ان کے پیچھے بدعتی کھڑے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں منائی ابو بکر عمر کھڑے ہوں گے، عثمان و علی، خباب و بلال، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، اور تم جن کی پیروی کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان کا انہی میں شمار ہوگا۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، مسلک سلفیت کا شرارہ